پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آگ لگ رکھی ہے. بی ایل اے جب من چاہے پاکستان آرمی کو ٹھوکتا ہے, جب من چاہے, جب اس کی خوشی ٹھاک. پاکستان آرمی کچھ نہیں کر سکتی. تحریک طالبان پاکستان دندناتے پھرتا ہے. کہ آپ کو پتا ہے اس وقت برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت برطانیہ میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کی گورنمنٹ کو گالیاں دی ہیں. اور اگر بھارت ایسا کر رہا ہے, آپ کے خیال سے اگر آپ بالکل کنفرم ہیں اس بات کے اوپر کہ بھارت ہی پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے, کبھی افغانستان کے رستے اور کبھی بلوچستان کے رستے, تو آپ اس کو ایف اے ٹی ایف میں لے جائیے نا, کیوں نہیں لے جاتے اگر آپ کے پاس اتنے پروفز ہیں؟ تمیز سے رہنا. گالی دینی ہے شہباز شریف کو دو, عاصم منیر کو تمہیں ہیرو بنانا ہے تو بھیا ٹرین چل رہی ہے اس میں عاصم منیر کی فوٹو, یعنی کہ ایک برانڈنگ کری گئی, مارکیٹنگ کی ایکسرسائز کری گئی. لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, آپ پی آر کرواتے ہو. پی آر تب سکسیسفل ہوتا ہے جب مٹیریل کچھ ہو. پاکستان کی آرمی کے جو ایجنٹ پولیٹیشنز ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹیررزم کی ٹریننگ دے کے آزاد کشمیر میں اور ان کو انڈیا بھیجا تاکہ وہ وہاں پہ خون کی ندیاں بہائیں. تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے منتھلی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انڈیا کا نام لیا اور کہا کہ بھارت افغانستان کے ساتھ مل کر بلوچستان اور پی او کے میں اشانتی پھیلا رہا ہے اور اگر اس نے یہ بدماشی بند نہیں کی تو پاکستان اسے منہ توڑ جواب دے گا. دراصل پی او کے اور بلوچستان میں بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈر چکا ہے, اس لیے اس نے اپنے سالے محسن نقوی سے یہ بات بولنے پر مجبور کیا کہ پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ پاکستان میں بری طرح فیل ہو چکی ہے. خفیہ رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر پاکستان کی سطح ہلنے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان کے پورو پی ایم عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے. اس لیے حال ہی کے دنوں میں عمران خان کی بہن علیمہ خان پھر سے سرخیوں میں آ رہی ہے. پاکستان کی اس حالت پر پاکستانی اینالسٹ قمر چیمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے لے کر یو کے سڑکوں میں شہباز شریف اور پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پروٹیسٹ چالو ہو گیا ہے اور وہ یو کے کی سڑکوں میں عاصم منیر اور شہباز کو گالیاں دے رہے ہیں. میڈیا میں چل رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہا ہے. یہ پاکستانی ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ بھارت کے میڈیا میں نہیں. بھائی الجزیرہ, بی بی سی, واشنگٹن پوسٹ, انٹرنیشنلی آپ کوئی بھی بڑے پلیٹ فارم کو لے لو, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان پی او کے. آج کی تاریخ میں جو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہیں عاصم منیر کو, یہ عاصم منیر کو پہلے بھی پڑتی تھی. عاصم منیر کو پہلے بھی گالیاں پڑتی تھیں. پھر اس کے بعد پہلگام ہوا, پھر اس کے بعد آپریشن سندور ہوا, اس کے بعد اچانک اس نے کچھ اپنا کرا سوشل میڈیا پہ اور سب کو بولا کہ میں نے تو بہت تگڑی, میں تو دلی برباد کر دی, میں نے ممبئی برباد کر. یہ اپنی اس نے سٹوری سنائی اور خود کو بنا لیا فیلڈ مارشل, اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیا. لیکن جھوٹ بول کے جس گھر کی بنیاد کمزور ہوتی ہے نا, وہ گھر میں آپ کتنا بھی سنگ مرمر لگا لو, گھر ڈھہ جاتا ہے. اور یہی فیلڈ مارشل, سو کالڈ جو فیلڈ مارشل ہے, اس کی اصلی سٹوری ہے. جھوٹ بول کے کہ آپریشن سندور میں یہ ہوا اور آپریشن سندور میں ہم نے یہ کرا, بھارت کے دانت کھٹے کر دیے اور اتنا رفیل گرا دیے. یہ سارے کا سارا فراڈ اس نے یوٹیوب میں اور دنیا بھر کے پلیٹ فارمز میں بولا. اور جو پاکستانی پاکستان کے اندر ہیں, جو یوٹیوب پر ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ہیں یا پھر جو یو نو ہو آر آن ٹیلی ویژن, دا مین اسٹریم میڈیا, جو اخبار لکھتے ہیں, سب کو بولا تمیز سے رہنا. تمیز سے رہنا. گالی دینی ہے شہباز شریف کو دو, عاصم منیر کو تمہیں ہیرو بنانا ہے تو بھیا ٹرین چل رہی ہے اس میں عاصم منیر کی فوٹو, یعنی کہ ایک برانڈنگ کری گئی, مارکیٹنگ کی ایکسرسائز کری گئی. لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, آپ پی آر کرواتے ہو. پی آر تب سکسیسفل ہوتا ہے جب مٹیریل کچھ ہو, وہ پروڈکٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہو. اب پروڈکٹ میں کچھ ہے نہیں, پروڈکٹ اندر سے کھوکھلا ہے. تو پھر ان لوگوں نے بولا کہ نہیں صاحب, اب جو مارشل ہے یہ ہو رہا ہے کمزور. کہ آپ کو پتا ہے اس وقت برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت برطانیہ میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کی گورنمنٹ کو گالیاں دی ہیں اور برا بلا کہا ہے اور وائلنس کی بات کی ہے. انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو مارو جہاں ملتے ہیں. مطلب دا وائلنس کی کال جو ہے وہ لندن سے آئی ہے فار the many Pakistani parliamentarians and politicians and the people. اس پہ ظاہری بات ہے برطانیہ is a place جہاں پہ rule of law ہے and I think Pakistan does appreciate کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
اور آئی ایم 200% شور کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ ویسے ہی بڑی ٹف ڈیسیجن لے گی کہ ایسے لوگ جو برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کو بارے میں ایسی باتیں کریں جس سے پاکستان کے اندر لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، and I think they will take an action. I'm 200% sure. دیکھیں I do believe in this framework کہ یہ برطانیہ is a place جہاں پہ the people have the absolute freedom of speech, but the freedom of speech does not mean کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑے. جو پاکستان کے کشمیر میں ہو رہا ہے absolutely we can talk on that, we can have a conversation on that. کیا ہو رہا ہے، کیسے کرنا چاہیے، لیکن اب فار ایگزامپل یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ پروٹیسٹ کریں، اور وہ جو پروٹیسٹ کریں اور وہ کسی دوسرے تیسرے ملک کے لیڈرشپ کے بارے میں، انڈیویجولس کے بارے میں ایسی باتیں کہیں برطانیہ کے اندر لوگوں کو اور دوسرے ملکوں کے اندر لوگوں کو، کہ وہاں کے لوگ پرووک ہو کے جا کے لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. دیٹ از اے سچویشن. میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے سمجھنا چاہیے. یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرین کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں، اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ کٹے ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ ہے، اور وہ وہاں پہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے رانا ثناء اللہ جو ایکس ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اور کرنٹلی بھی مسلم لیگ نون کے منسٹر ہیں، وہ یہ خود بتا رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ اعتراف جرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. عزیز دوستوں، کشمیر میں ڈائریکٹ فائرنگیں کی جا رہی ہیں، ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارا جا رہا ہے معصوم کشمیریوں کو. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیسک نیسیسٹیز آف دی لائف تو دیں، جو زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو دیں. میں حیران ہوں، ہم نے یہ خون کی ہولی پاکستان میں بار بار ہوتے دیکھی، بلوچستان میں تو ہم 80 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں، کے پی میں دیکھ رہے ہیں پچھلے 50-60 سال سے، کراچی میں ہم نے دیکھا، اندرون سندھ میں دیکھا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی بلوچستان میں بالکل امن ہے، بلوچستان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں بالکل افواہ ہے، بالکل لوگ جو ہیں وہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، اور بلوچستان میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے، سب لوگ بالکل آرام سکون سے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. تو جی بالکل یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نہ صرف یہ کہ بھارت کر رہا ہے، بلکہ بھارت جو ہے وہ بی ایل اے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تقریباً 300 کے قریب فیک یا بوگس پروفائلز ہیں جو کہ بی ایل اے کے لیے چلائی جاتی ہیں بھارت سے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ نیریٹو لے کر باقی دنیا بھی اسی کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہاں تک انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کو بھی میرا خیال ہے بالکل ہی ڈھکن ان کو لگتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی وہی نیوز اٹھا لیتا ہے جو کہ بھارت چلا رہا ہے بی ایل اے کے لیے.